बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आज भी हम बीवी के हकूक़ के मुतालिक बात करेंगे। आज छठा हकूक़ जो बताने वाली हूँ, जो पहने वो पहनाए। यानी कि मतलब ये है, जिस मालियत के कपड़े अज़ खुद पहनता है उसी मालियत के बीवी को पहनाए, अपने लिए आला मेयार हो। और बीवी के जज्बात और एहसासात की रियायत ना रखना इखलाक के खिलाफ है। सातवां हक ये है कि घर से छोटी छोटी बातों के बाद आप लोग कह देते हैं कि चलो निकल जाओ, मैंने तुम्हें नहीं रखना, ये है वो है। तो इसके बारे में है, बगैर किसी जुर्म के घर से ना निकाला जाए और छोटी छोटी बात पर घर से निकल जा या दफा हो जा, इस किस्म के अल्फाज से इज्तनाब किया जाए। और ना ही तलाक की धमकी दी जाए और ना ही बगैर किसी शदीद मजबूरी के तलाक दी जाए। नंबर 8, उनको वालिदैन से मुलाकात से ना रोका जाए। शोहर के अपने ससुराल वालों से अगर किसी वजह से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं, तो उससे इसके वालिदैन की मुलाकात से ना रोका जाए, ये उसका हक है। नंबर 9, बीवी के वालिदैन और रिश्तेदारों से सलूक अच्छा करना। बीवी के वालिदैन और रिश्तेदारों से अच्छे सलूक करना भी आपस में मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया है, लेकिन इस वजह से अपने वालिदैन के हकूक़ में कोई कमी और कोताही ना हो। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल आराफ की आयत नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक खास मुद्दत तक जमीन ही में जाए करार और सामान्य जीस्त है। यहाँ एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि ये शुबा ना किया जाए कि हज़रत आदम और हवा को जन्नत से उतर जाने का ये हुक्म सज़ा के तौर पर दिया गया था। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर इसकी तसरीह की गई है कि अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली और इन्हें माफ़ कर दिया। लिहाजा इस हुक्म में सज़ा का कोई पहलू नहीं है, बल्कि इस मंशा की तकमील है जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया था। आयत नंबर 25, और फरमाया, वहीं तुमको जीना और वहीं मरना है, उसी में से तुमको आखिरकार निकाला जाएगा। आयत नंबर 26, ए औलादे आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का जरिया भी हो। और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग इससे सबक लें। इसकी तफसीर है, अब किस्सा आदम व हवा के एक खास पहलू की तरफ तवज्जो मुनातिफ करके अहले अरब के सामने खुद उनकी अपनी जिंदगी के अंदर शैतानी अगवा के एक नुमायां तरीन असर की निशानदेही फरमाई जाती है। ये लोग लिबास को सिर्फ जीनत और मौसमी असरात से जिस्म की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसकी सबसे पहली बुनियादी गर्ज यानी जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों की पर्दा पोशी आपके नज़दीक कोई अहमियत न रखती थी। इन्हें अपने सतर दूसरों के सामने खोल देने में कोई बात न था। बरहना मंजिर आम पर नहा लेना, राह चलते कज़ाए हाजत के लिए बैठ जाना, इज़ार खुल जाए तो सतर के बेपर्दा हो जाने की परवाह न करना उनके शबो रोज़ के मामूलात थे। इससे भी बढ़कर ये कि इनमें से बकसरत लोग हज के मौके पर काबा के गिर्द बरहना तवाफ करते थे और इस मामला में उनकी औरतें उनके मर्दों से भी कुछ ज़्यादा बेहया थीं। उनकी निगाह में ये एक मजहबी फेल था और नेक काम समझकर वो इसका इर्तकाब करते थे। फिर चूंकि ये कोई अरबों ही की खसूसियत न थी, दुनिया की अक्सर कौमें इसी बेहयाई में मुब्तला रही हैं और आज तक हैं। इसलिए खिताब अहले अरब के लिए ख़ास नहीं है बल्कि आम है और सारे बनी आदम को मुतनब्बा किया जा रहा है कि देखो, ये शैतानी अगवा की एक खुली हुई अलामत तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद है। तुमने अपने रब की रहनुमाई से बेनियाज होकर और उसके रसूलों की दावत से मुंह मोड़कर अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया और उसने तुम्हें इंसानी फितरत के रास्ते से हटाकर उसी बेहयाई में मुब्तला कर दिया जिसमें वो तुम्हारे पहले बाप और माँ को मुब्तला करना चाहता था। इस पर गौर करो तो ये हकीकत तुम पर खुल जाए कि रसूलों की रहनुमाई के बगैर तुम अपनी फितरत के इब्तदाई मुतालबात तक को ना समझ सकते हो और ना पूरा कर सकते हो। आयत नंबर 27, ए बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था और उनके लिबास उन पर से उतरवा दिए थे।
تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس کی تفسیر ہے، ان آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس سے چند اہم حقیقتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اول یہ کہ لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر حیوانات کے طرح کوئی پوشش پیدائشی طور پر نہیں رکھی، بلکہ حیا اور شرم کا مادہ اس کی فطرت میں ودیت کر دیا۔ اس نے انسان کے لیے اس کے اعضائے صنفی کو محض اعضائے صنفی ہی نہیں بنایا بلکہ ثواب بھی بنایا، جس کے معنی عربی زبان میں ایسی چیز کے ہیں جس کے اظہار کو آدمی کبھی سمجھے۔ پھر اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دے دیا بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا۔ انزلنا علیکم لباسا، تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے اس مطالبے کو سمجھے اور پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ دوم یہ کہ اس فطری الہام کی روح سے انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنی سوا کو ڈھانکے، اور اس کی طبعی ضرورت مؤخر ہے، یعنی یہ کہ اس کا لباس اس کے لیے رش، جسم کی آرائش اور موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اس باب میں بھی فطرتاً انسان کا معاملہ حیوانات کے برعکس ہے۔ ان کے لیے پوشش کی اصل غرض صرف اس کا ریش ہونا ہے، رہا اس کا ستر پوش ہونا تو ان کے اعضائے صنفی سرے سے سوا ہی نہیں ہے کہ انہیں چھپانے کے لیے حیوانات کی جبلت میں کوئی داعیہ موجود ہوتا اور اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان کے اجسام پر کوئی لباس پیدا کیا جاتا۔ لیکن جب انسانوں نے شیطان کی رہنمائی قبول کی تو معاملہ پھر الٹ گیا۔ اس نے اپنے ان شاگردوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ تمہارے لیے لباس کی ضرورت بینا وہی ہے جو حیوانات کے لیے ریش کی ضرورت ہے، رہا اس کا سوا کو چھپانے والی چیز ہونا تو یہ قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ جس طرح حیوانات کے اعضائے سوا نہیں ہیں اسی طرح تمہارے یہ اعضاء بھی سوا نہیں، محض اعضاء صنفی ہی ہیں۔ سوم یہ ہے کہ انسان کے لیے لباس کا صرف ذریعہ ستر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت اس معاملے میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقوی کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑا ہوا یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، فخر و غرور اور تکبر و ریا کی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو، اور پھر ان ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا پر مرد زنانہ پن اختیار کرتے ہیں، عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگتی ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جاتی ہے۔ لباس کے معاملے میں اس خیر مطلوب کو پہنچنا تو کسی طرح ان لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جنہوں نے انبیاء پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بالکل خدا کی رہنمائی کے حوالے نہیں کر دیا ہے۔ جب وہ خدا کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو شیاطین ان کے سرپرست بنا دیے جاتے ہیں، پھر یہ شیاطین ان کو کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ چہارم یہ کہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کے ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں، بشرطے کہ انسان خود ان سے سبق لینا چاہے۔ اوپر جن حقائق کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے انہیں اگر تأمل کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ لباس کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ایک اہم نشان ہے۔ آیت نمبر 28، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اس کی تفسیر ہے، اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ طواف کی طرف جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ وہ لوگ اس کو ایک مذہبی فعل سمجھ کر کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت ہی مختصر سا جملہ ہے مگر در حقیقت اس میں قرآن مجید نے ان لوگوں کے جاہلانہ عقائد کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے۔ اس طرز استدلال کو سمجھنے کے لیے دو باتیں بطور مقدمہ کے
پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ اہل عرب اگرچہ اپنی بعض مذہبی رسموں میں برہنگی اختیار کرتے تھے اور اسے ایک مقدس مذہبی فعل سمجھتے تھے، لیکن برہنگی کا بجائے خود ایک شرمناک فعل ہونا خود ان کے نزدیک بھی مسلم تھا۔ چنانچہ کوئی شریف اور ذی عزت عرب اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ کسی مہذب مجلس میں یا بازار میں یا اپنے اعضاء اور اقربا کے درمیان برہنہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ برہنگی کو شرمناک جاننے کے باوجود ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے اپنی عبادت کے موقع پر اختیار کرتے تھے، اور چونکہ اپنے مذہب کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ رسم بھی خدا ہی کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے۔ اس پر قرآن مجید یہ استدلال کرتا ہے کہ جو کام فحش ہے اور جسے تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ فحش ہے، اس کے متعلق تم یہ کیسے باور کر لیتے ہو کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہوگا؟ کسی فحش کام کا حکم خدا کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہارے مذہب میں ایسا حکم پایا جاتا ہے تو یہ اس بات کی تصریح علامت ہے کہ تمہارا مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔